بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 8۔ زندگی بڑی دلچسپی سے گزر رہی تھی۔ اس دن بھی بادلوں کی چھاؤں میں باہر نکل آیا تھا۔ حسن فیروز حسب معمول آوارہ گردی کے لیے باہر چلا گیا اور کرنل ہمایون مجھے اطلاع دیے بغیر ورکشاپ میں چلے گئے تھے۔ یہ ایسے لمحات کی بات ہوتی تھی جب وہ خصوصی طور سے پیغامات وصول کیا کرتے اور میری ضرورت انہیں نہیں ہوا کرتی تھی، سو میں ٹہلتا ہوا باہر آیا۔ پورچ میں وہ شاندار لینڈ کروز موجود نہیں تھی جس میں بیگم صاحبہ آتی جاتی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ بیگم صاحبہ اور بچیاں کہیں گئی ہوئی تھیں۔ میں اطمینان سے لان پر آگے بڑھتا رہا۔ موسم کی خوش رنگی ذہن پر اثر انداز ہو رہی تھی اور میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا کہ دفتن پتھر کا ایک ٹکڑا میری پشت سے آ کر لگا اور میں چونک کر رک گیا۔ میں نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر کوٹھی کی کھڑکیوں کی جانب۔ سب کچھ بند تھا اور پھر بیگم صاحبہ تو موجود تھی ہی نہیں۔ پتہ نہیں پتھر کا یہ ٹکڑا کدھر سے آیا ہو۔ میں احمقوں کی طرح گردن گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا کہ ایک بار پھر اتنا ہی بڑا پتھر کا ٹکڑا آ کر میری پشت سے لگا اور اس بار مجھے اس کی سمت کا اندازہ ہو گیا۔ درختوں کا ایک حصہ بھی ایسا تھا جو گول دائرے کی شکل میں تھا اور اس سے پار نہیں دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ اس کے درمیان صاف و شفاف جگہ تھی اور یقینی طور پر پتھر کا یہ ٹکڑا اس طرف سے آیا تھا۔ کسی نے پھینکا ہو، مقصد کچھ بھی ہو، لیکن اپنے تجسس کو بازو میں تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرے قدم تیزی سے اس جانب اٹھ گئے اور میں درختوں کے درمیان پہنچ گیا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے درختوں کی بلندیوں پر بھی نگاہیں دوڑائیں کہ ہو سکتا ہے کوئی کسی درخت پر چڑھا ہو، لیکن ایسا بھی نہیں تھا۔ میں ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہا تھا کہ اچانک میری ٹانگوں میں کوئی چیز الجھی اور پوری قوت سے گھوم گئی۔ عمومی طور پر جب انسان بے خیالی کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے تو زمین پر پیروں کا جماؤ اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ مضبوطی سے اپنی جگہ پر قائم رہ سکے، اور کبھی کبھی کوئی چھوٹی سی کوشش بھی اسے گرا دیتی ہے۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہی ادا کر سکتا ہوں کہ بدن کا وزن ہی اتنا تھا کہ جن پیروں نے میرے پیروں میں الجھ کر، یعنی مارشل آرٹس کی اصطلاح میرے پیروں میں سویپ لگائی تھی، وہ اتنی طاقتور نہیں تھے کہ مجھے زمین سے اکھاڑ سکتے، بلکہ اس کوشش میں خود ان پیروں میں ہی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور پھر یہ بھی جھلاہٹ ہی کا عمل تھا کہ جب سویپ لگا کر مجھے گرانے کی کوشش ناکام ہوئی تو اچانک ہی پاؤں سمیٹ کر میری پنڈلیوں پر بھرپور ٹھوکر ماری گئی۔ ضرب تو خیر لگی تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی کامیابی حملہ آور کو حاصل نہ ہو سکی، اور اس کی آواز سنائی دی، خدا غارت کرے، انسان ہے یا ہاتھی؟ آواز ایک دم سماعت کو شناسا لگی اور نگاہوں نے تصدیق کر دی۔ مس یاسمین ہی تھیں جنہوں نے پلٹ کر کروٹ بدلی اور پھرتی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ تمہیں خدا غارت کرے گا؟ یقیناً، یقیناً، اس کے علاوہ بھلا کس کی؟ یقیناً اس کے علاوہ بھلا کس کی مجال ہے؟ میں نے کہا، اور وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کنج سے باہر چلی گئی۔ لیکن اب میں واقعی طور پر حیران تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ میں تو سمجھا تھا کہ تمام گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں، لیکن مس یاسمین یہاں موجود تھیں اور مجھ پر گھات لگائے ہوئے تھیں۔ لیکن کیوں؟ وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ عجیب و غریب شخصیت تھی۔ آخر یہ لڑکی مجھ سے الجھ کیوں رہی ہے؟ ویسے جس گھر سے اس کا تعلق تھا اس گھر سے میرا بھی تعلق تھا۔ اس کے بعد اس بات کی قطعی گنجائش نہیں تھی کہ میں اس لڑکی کے احترام میں کوئی کمی کروں یا اس سے فلرٹ کرنے کی کوشش کروں۔ ناممکن تھا، چنانچہ میں نے اسے مخاطب نہیں کیا۔ دل میں یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ کرنل ہمایون یا حسن فیروز تک سے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کروں گا۔ کبھی کبھی باتوں کو ہضم کر جانا بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، چنانچہ بالکل ہی خاموشی اختیار کر لی۔ مزید کچھ دن گزر گئے، معمولات میں کوئی نیاپن نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں نے یاسمین کو کرنل ہمایون کے پاس دیکھا، ایک ملازم کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ ملازم کچھ برتن اٹھائے ہوئے تھا۔ یاسمین میرے سامنے سے گزر کر کرنل ہمایون کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ملازم بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر گیا ہوا تھا۔ اب اس قدر شریف بھی نہیں تھا کہ اس اجنبی بات کو نظر انداز کر دیتا۔
کم از کم میرے سامنے یاسمین پہلی بار کرنل صاحب کے پاس گئی تھی اور ساتھ میں یہ برتن بھی تھے۔ میں پھرتی سے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اس کمرے کا بھرپور جائزہ لے سکوں جس میں کرنل ہمایون اس وقت موجود تھا۔ میں وہاں کی آوازیں بھی سن سکتا تھا۔ کرنل ہمایون نے یاسمین کو دیکھا اور پھر ملازم کو، اور پھر وہ بولے، واہ، یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ بھینس کے پائے ہم تک پہنچے ہیں۔ آپ بھی باکمال انسان ہیں دادا جان، غلط تو نہیں سوچا ہم نے؟ نہیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی تک کسی نے ایک نوالا بھی نہیں چکھا سوائے میرے۔ اور جیسے ہی رمضان نے دیگچا کھولا اور مجھے خوشبو محسوس ہوئی تو میں نے کہا، لعنت ہے اس پر جو دادا جان کے بغیر یہ کھائے۔ چنانچہ آپ رمضان سے پوچھ لیں، سیدھے برتن میں نکلوا کر آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ تو اس میں رمضان سے پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ہمیں اپنی بیٹی پر اعتبار نہیں ہے؟ کرنل ہمایون نے کہا، جی دادا جان، شکریہ، لیکن اگر تم یہی دعویٰ کر رہی ہو تو ذرا اپنے اس دعوے کی تصدیق کرو۔ وہ کیا؟ یاسمین نے سوال کیا۔ اگر گرم گرم اور خمیری روٹیاں ساتھ نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارا سارا پیار جھوٹا۔ روٹیاں موجود ہیں جناب دادا جان، یاسمین نے کہا، اور رمضان نے دسترخوان کھول کر سامنے بچھا دیا۔ ویری گڈ، امتحان میں پاس مانگ بچے، کیا مانگتا ہے؟ دادا جان نے مستانہ پن سے کہا، 15,000 روپیے اور بازار جانے کے لیے ڈرائیور کا انتظام۔ یاسمین نے کہا، ابے تو کیوں کھڑا منہ دیکھ رہا ہے؟ چل بھاگ جا یہاں سے، دادا جان نے رمضان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور رمضان مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ ذرا مشکل مسئلہ ہو گیا، بھینس کے پائے 15,000 روپیے میں؟ دادا جان، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ امی کبھی کبھی اتنی کنجوسی کرتی ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں کچھ ایسے سوٹ خریدنا چاہتی ہوں جو مجھے بے حد پسند ہیں۔ ابو بھی کتنے دن سے آپ کو پتہ ہے کہ گھر واپس نہیں آئے۔ مجھے اپنی ایک دوست کی پارٹی میں شرکت کرنا ہے، بس آپ مجھے 15,000 روپیے دے دیں۔ ٹھیک ہے، پائے مہنگے ہو گئے ہیں۔ دادا جان، آپ کا خیال ہے کہ کیا یہ پائے میں اس لیے لائی ہوں؟ وہ تو آپ نے خود پوچھ لیا۔ ہاں خیر، چلو ٹھیک ہے، تم سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات اور ہے دادا جان۔ ہاں بولو۔ وہ یامین کو ممی نہیں جانے دیں گی اور پوچھیں گی کہ کہاں جا رہی ہو، تو آپ پلیز مجھے اپنی گاڑی دے دیں۔ گاڑی تو دے دوں گا مگر ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ وہ بات ذرا غلط ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے ڈرائیور کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ میرا ڈرائیور؟ ہاں، جو لمبا سا ہے۔ لمبا سا؟ ہاں، میں بہت بار اسے گاڑی ڈرائیو کر کے باہر لے جاتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ اوہ، مراد گل۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ مراد ہے یا نامراد۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کہو۔ ٹھیک ہے، مراد گل کو آواز دیتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ دادا جان، جلدی، دیر ہو گئی تو کہیں ممی کوئی گڑبڑ نہ کر ڈالیں۔ ٹھیک ہے، بھئی پیسے تو نکال دوں۔ اچھا تو تم تیار ہو کر آئی ہو؟ کرنل ہمایون نے پہلی بار اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، اور یاسمین مسکرانے لگی، لیکن میں سر کھجا رہا تھا۔ کیا واقعی میں اسے لے کر یہاں سے جاؤں گا؟ نہیں مسٹر مراد گل، یہ صورتحال ذرا خطرناک ہے۔ اس لڑکی سے زیادہ پینگیں بڑھانے کا مقصد ہے کہ کوئی گڑبڑ شروع ہو جائے گی، اور گڑبڑ تو کسی طرح مناسب ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک غیور پٹھان کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا کہ جس تھالی میں کھائے اس میں چھید کرے۔ اس گھر میں کوئی بھی ایسی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو کسی کی دل آزاری کا باعث ہو۔ بہرحال حسن فیروز میرا دوست ہے اور یہ اس کی بہنیں ہیں۔ سوتیلی ہیں تو کیا ہوا، اس کے باپ کی اولاد تو ہیں، اس کی غیرت تو ہیں۔ میں انہیں بہنوں کا درجہ تو دے سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ کچھ سوچنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیکن بات مجھ پر منحصر تو نہیں تھی۔ میں وہاں سے ہٹ آیا اور پھر کرنل ہمایون نے مجھے طلب کر لیا۔ مراد گل، یس سر، تھوڑی سی تکلیف دوں گا تمہیں، ذرا میری بیٹی کو لے جاؤ، تعاون کرنا اس سے، اس نے کچھ شاپنگ کرنی ہے، پلیز۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی اور اس کے بعد باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر سے برآمد ہوئی۔ میں نے پچھلا دروازہ کھول دیا تھا
وہ مجھے گھورتی ہوئی اندر بیٹھ گئی اور میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پھر میں کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ تب میں نے کہا، میڈم براہ کرم مجھے راستہ بتاتی جائیں، میں زیادہ راستوں کے بارے میں نہیں جانتا، اور پھر مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اب کون سے بازار میں جانا پسند کریں گی۔ چلتے رہو، وہ نرم لہجے میں بولی۔ سڑک سیدھی تھی اور چلتے رہو کا مقصد یہ تھا کہ گاڑی جس راستے پر جا رہی ہے وہ درست ہے۔ چنانچہ میں گاڑی دوڑاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، گونگے تو نہیں ہو؟ جی نہیں، میں نے جواب دیا۔ پھر بولتے کیوں نہیں؟ آپ جو سوال کر رہی ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ میں سوال کر رہی ہوں تو جواب دو، اس نے برجستہ کہا، اور وہ بولی، کہاں کے رہنے والے ہو؟ پہاڑی آدمی ہوں۔ انسان ہو یا جانور؟ لوگ کہتے ہیں کہ انسان ہوں۔ مارشل آرٹس کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ مارشل کی ایسی کی تیسی، میں نے کسی مارشل آرٹس کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ بکواس کرتے ہو، آپ جو کچھ بھی سمجھ لیں۔ تو گویا مجھ سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تم مارشل آرٹس کے بہت بڑے ماہر معلوم ہوتے ہو۔ دادا جان نے تمہیں کس طرح ملازم رکھا، یہ بات بتانا پسند کرو گے؟ نہیں، مگر میں تمہارے مالک کی پوتی ہوں۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں۔ میری بات کا جواب دینا تمہارا فرض ہے۔ بے شک ہے، لیکن بعض باتوں کا جواب دینا فرض نہیں ہوتا۔ تم کسی خاص مقصد کے تحت دادا جان تک پہنچے ہو، کسی کی جاسوسی کرنے کے لیے یا پھر دادا جان کو لوٹنے کے لیے، کیونکہ وہ بہت دولت مند آدمی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، تو پھر میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکی ہیں۔ تو گویا میرے ہر چیلنج کو قبول کر رہے ہو؟ آپ نے ابھی تک مجھے کوئی چیلنج دیا ہی نہیں ہے، تو پھر میں چیلنج کرتی ہوں تمہیں۔ ہاں کیجئے۔ کل گھر میں کوئی نہیں ہوگا، اسی جگہ جہاں میں نے تمہیں سوئپ لگائی تھی مجھ سے مارشل آرٹس کا مقابلہ کرو۔ نہیں، میں خواتین سے نہیں لڑتا۔ میں خواتین نہیں ہوں۔ خاتون تو ہیں؟ نہیں ہوں۔ 3 بار کچے اندازے میں نے تم پر حملہ کیا اور تم اپنی جسامت کی وجہ سے اسے بچا گئے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم مارشل آرٹس کے بہت بڑے ماہر ہو۔ میں بلیک بیلٹ ہوں، سمجھے؟ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ مگر میرے پاس اظہار بند کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں کوئی بیلٹ نہیں ہوں۔ مذاق فرمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی نہیں۔ خیر، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اور اگر تم کل شام 5:30 بجے وہاں نہ پہنچے تو پھر دیکھنا تمہارا میں کیا حشر کرتی ہوں۔ جی، میں نے جواب دیا۔ عجیب ٹیڑھی لڑکی تھی، لیکن بہرحال مجھے اس کی باتوں میں لطف آ رہا تھا۔ مہارت خان نے مجھے جو داؤ پیچ سکھائے تھے، میں یہ تو نہیں جانتا تھا کہ مارشل آرٹ سے ان کا کیا تعلق ہے، لیکن بہرحال وہ مارشل آرٹس کے نام سے مجھ تک نہیں پہنچے تھے، اس لیے میں اسے مہارت خان آرٹ تو کہہ سکتا تھا، مارشل آرٹس نہیں۔ میں نے ایک بار پھر اس سے کہا، اب کس طرف جانا ہے میڈم؟ وہ بری طرح جھلا رہی تھی۔ غالباً میرے انداز گفتگو نے اسے مزید مشتعل کر دیا تھا۔ شہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے؟ میں نے کہا نا، زیادہ دن نہیں ہوئے یہاں آئے ہوئے۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اپنی بستی کا؟ دو آبا۔ پہاڑی بستی ہے؟ جی ہاں۔ تم نے ڈرائیونگ کہاں سے سیکھی؟ بس یہاں شہر آ کر ڈرائیونگ سیکھ لی، اور کہتے ہو شہر کے بارے میں نہیں جانتے؟ کیا لائسنس ہے تمہارے پاس؟ جی ہاں۔ کہاں سے آیا؟ کرنل ہمایوں صاحب نے بنوایا ہے۔ دادا جان شوق کے بھی بس عجیب و غریب ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ آپ راستہ نہیں بتا رہی ہیں مجھے، باتیں کیے جا رہی ہیں۔ کہہ تو رہی ہوں چلتے رہو، چلتے رہو، اور رفتار ذرا تیز کرو۔ ویسے تمہیں یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آپ کتنی بار یہ سوال کر چکی ہیں؟
میرا مطلب ہے دادا جان کی کوٹھی میں آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے ہیں۔ تو تم کیسے آئے؟ اخبار میں اشتہار پڑھ کر، میں نے کہا، اور مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ کیا دادا جان نے ڈرائیور کے لیے اشتہار دیا تھا؟ اشتہار دیا تھا، کس کے لیے دیا تھا یہ وہی بہتر جانتے ہیں۔ تمہارے انداز گفتگو میں بھی سرکشی ہے، اس سے پہلے کہیں ملازمت کی ہے؟ جی نہیں۔ تبھی ویسے خاصے بےہودہ اور بدتمیز معلوم ہوتے ہو۔ کیا گاڑی روک دوں؟ میں نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ پھر میں ایک دم چونک پڑا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ہم بہت دور نکل آئے ہیں، اور واقعی ان علاقوں کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ شہری آبادی پیچھے رہ گئی تھی، اور جس سڑک پر میں اس وقت جا رہا تھا، آگے جانے کے بعد وہ شاید ڈھلان میں اتر گئی تھی۔ میں نے رفتار سست کر دی، اور پھر تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس سڑک کا اختتام آ گیا۔ آگے یہ سڑک زیر تعمیر تھی۔ یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے میڈم، اور بازار ہم لوگ بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گئی، اور پھر اس نے کہا، واپس موڑ لو۔ آپ کے علم میں نہیں تھا کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ تم نے پھر سوال کیا مجھ سے؟ گاڑی واپس موڑ لو، بلکہ ایسا کرو، تم سٹیئرنگ سے ہٹو، ہٹو ذرا۔ دادا جان نے گاڑی آپ کو نہیں دی تھی، ڈرائیونگ میں کرتا ہوں۔ دیکھو، مجھ سے بہت زیادہ الجھنے کی کوشش مت کرو، چلو تم پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، واقعی اس سے الجھنا مناسب نہیں تھا۔ کرنل ہمایون کا معاملہ بالکل مختلف تھا، کیونکہ اگر اس نے میری کرنل جہانگیر سے شکایت کر دی تو ہو سکتا ہے صورتحال بگڑ جائے اور ان دونوں کے درمیان کوئی بات پر ٹھن جائے۔ چنانچہ میں نے خاموشی سے سوئچ آف کیا اور سٹیئرنگ سائٹ کا دروازہ کھول کر پیچھے کی طرف بیٹھ گیا۔ وہ آگے آ کر سٹیئرنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ میں ابھی گھوم کر پچھلی سیٹ تک نہیں پہنچا تھا کہ اس نے برق رفتاری سے کار ریورس گیئر میں ڈال کر چھوڑ دی، اور مجھے اچھل کر ایک طرف ہٹنا پڑا، ورنہ کار کی زد میں آ کر میں شدید زخمی ہو سکتا تھا۔ اور ریورس میں گاڑی بہت دور تک لے گئی، اور رفتار بھی خوب تیز کر رکھی تھی۔ پھر اس نے بریک دبا کر گاڑی کو موڑا، اور اس کے بعد ہوا ہو گئی۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے چند ہی لمحوں میں گاڑی کو نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے زبردستی چوٹ دی تھی، سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، اور یقینی طور پر اس جانب سے کسی گاڑی کے آنے کا کوئی چانس نہیں تھا کہ میں اس سے لفٹ لے کر واپس چلا جاؤں۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا میرے لیے بڑا پریشان کن تھا۔ کیا کروں کیا نہ کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دور دور تک نگاہیں دوڑائیں، پیدل واپسی کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ چنانچہ میں واپس چل پڑا۔ دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ضروری تھا۔ پتھر کوٹنے، سڑکوں کی مرمت کا کام کرنے، جوتے گانٹھنے یا اینٹیں اٹھانے سے ہزار درجے بہتر یہ نوکری تھی جو میرے لیے نہ جانے کیسی کیسی دلچسپیوں کا باعث تھی۔ اور پھر تقدیر نے مجھے مہارت خان کے بعد ایک ایسا شخص عطا کر دیا تھا جو مالی طور پر بھی میرے لیے منافع بخش تھا، اور ذہنی طور پر بھی۔ میری تو شخصیت ہی بدل کر رکھ دی تھی اس نے۔ چنانچہ کم از کم اس کوٹھی میں کسی سے کوئی جھگڑا مول لینے کے بجائے دل و دماغ کو قابو میں رکھنا بے حد ضروری تھا۔ غصے کو پینا تھا۔ چنانچہ میں پیدل چل پڑا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ جن راستوں سے گزر کر آیا ہوں ان پر کسی سواری کے مل جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن خوش قسمتی بھی کبھی کبھی انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ میں تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ نیلے رنگ کی ایک اور کار مجھے آتی ہوئی نظر آئی اور تیزی سے میرے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ اس میں ایک لڑکی اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غالباً ان لوگوں کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آگے جا کر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں رک کر ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ کار وہاں سے واپس پلٹی۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا ہوا ہاتھ ہلانے لگا۔ کار کی رفتار سست ہو گئی اور پھر میرے قریب آ کر رک گئی۔ خوبصورت جوان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کے برابر بیٹھی ہوئی لڑکی کسی قدر پریشان نظر آ رہی تھی۔ نوجوان نے میرے قریب آ کر کہا، ہاں کیا بات ہے؟ معافی چاہتا ہوں جناب، آپ کو تکلیف دی، لیکن ایک دوست کے مذاق نے شدید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وہ مجھے یہاں لا کر چھوڑ کر چلا گیا اور میں سخت پریشان ہوں۔ اس علاقے میں سواری کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے
اور ناواقف لوگ ہی ادھر آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جائیں گی کہاں؟ نوجوان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس کسی ایسی جگہ جہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا جاؤں۔ آئیے پیچھے تشریف رکھیں۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور میں کار میں بیٹھ گیا۔ نوجوان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کی رفتار بھی بے حد تیز تھی۔ نوجوان تیز رفتاری سے کار چلاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے خاموشی سے کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد کار کو ایک بھرے بازار میں روک دی۔ آپ کہیں تو کہیں اور؟ نہیں، بے حد شکریہ، میں نے جواب دیا اور کار سے اتر گیا۔ اور اس کے بعد تقدیر کے اتفاقات کا کیا تذکرہ کیا جائے کہ میں نے ایک بڑے سے ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے دادا جان کی کار کھڑی ہوئی دیکھی۔ گویا اب محترمہ یاسمین صاحبہ وہ 15,000 حلال کر رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچتا رہا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہوا کار کے قریب پہنچ گیا۔ بڑے آدمی کی بیٹی جو کر سکتی تھی وہی اس خاتون نے کیا تھا، یعنی کار کی چابی اگنیشن میں لگی ہوئی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ لوگ اتنے ہی بے پرواہ ہوتے ہیں اور ایسی باتوں کی زیادہ فکر نہیں کرتے۔ میں نے دروازہ کھولا اور سٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایسی ویسی بات کی جائے۔ بڑے آدمی بڑے ہی ہوتے ہیں، البتہ جب بڑے آدمی کی بیٹی کچھ پیکٹس ایک سٹور کے ملازم کے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے کار تک پہنچی تو سٹیئرنگ پر مجھے بیٹھے دیکھ کر ایک دم ساکت رہ گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اسی وقت ساتھ آنے والے نے اسے مخاطب کیا، یہ گاڑی ہے میڈم؟ ہاں رکھ دو، اس نے پچھلا دروازہ کھول کر کہا اور ملازم نے سارے ڈبے اندر رکھ دیے۔ پھر اس نے اسے ٹپ دے دی اور ملازم چلا گیا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تو تم یہاں کیسے پہنچ گئی؟ کرنل صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی میڈم، اور میں ڈرائیور کی حیثیت سے آپ کو لے کر آیا تھا۔ آپ نے تو خیر جو کچھ کیا، لیکن میرے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا۔ آخر کرنل صاحب کو بھی کوئی جواب دینا ہی تھا۔ خدا کے بندے، تم انسان ہو یا بھوت؟ آپ نے مجھے خدا کا بندہ کہا ہے، بس میں خدا کا بندہ ہوں۔ میں کہتی ہوں تم یہاں تک پہنچ کیسے گئے؟ آپ نے غالباً عقب نما آئینے میں دیکھا نہیں۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی گاڑی کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے منہ پھاڑ کر بولی، بہت تیزی سے دوڑتا ہوں، کبھی اندازہ لگا کر دیکھ لیں۔ خدا کی قسم، میں حیرت سے مر جاؤں گی۔ نہیں، حیرت سے موت واقع نہیں ہوگی۔ تم پیدل دوڑتے ہوئے آئے ہو؟ آپ کو پتہ ہے سڑک آگے جا کر بند تھی اور اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ مگر اتنی جلدی؟ ارے مجھے کتنے منٹ ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے۔ ہاں مجبوری تھی میڈم۔ میں نہیں مان سکتی۔ کبھی دیکھ لیں، میں آپ کو دوڑ کر دکھاؤں گا۔ بکواس مت کرو، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ آپ جو دل چاہے کہہ سکتی ہیں، ظاہر ہے میں کرنل صاحب کا ملازم ہوں۔ دیکھو تم جو کچھ بھی ہو، میں… اس نے جھلائے ہوئے انداز میں کار کا دروازہ کھولا اور پھر بولی، چلو بس گھر چلو۔ اور میں نے کار سٹارٹ کر دی اور آگے بڑھا دی۔ راستے میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ سخت پریشان نظر آ رہی تھی اور مجھے گھورے جا رہی تھی، لیکن میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور کار کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ پھر میں نے اسے پورچ میں روکا اور اس نے ایک ملازم کو اشارہ کر دیا اور کہا کہ سامان کے پیکٹ اٹھا کر اندر پہنچا دی۔ مجھ سے اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ جب ملازم نے یہ تمام پیکٹس نکلوا لیے تو میں نے کار سٹارٹ کی اور اسے واپس موڑ کر انیکسی میں لے جا کر کھڑا کر دیا، لیکن اس سارے واقعے کا میں نے کرنل ہمایوں سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔